کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جو بار بار مٹ کر پھر سے ابھرا ہو؟ بالکل ایک فینکس پرندے کی طرح۔ اس وضاحتی جائزے میں خوش آمدید، جہاں ہم نجف کی حیرت انگیز اور تہ در تہ تاریخ کو کھنگالنے والے ہیں۔ یہ صرف ایک شہر کی کہانی نہیں ہے، بلکہ صدیوں کے رازوں، بدلتے دریاؤں اور نہ ٹوٹنے والے انسانی حوصلے کی داستان ہے۔ یقین جانیں، اس کا ہر باپ آپ کو حیران کر دے گا۔ ذرا سوچیں، صحرا کے بیچوں بیچ ایک غمنام اور خفیہ قبر، اور پھر وہ ایک عظیم الشان شہر اور بہت بڑا معاشی اور روحانی مرکز بن جائے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ کوئی راتوں رات ہونے والا جادو نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے حیران کن واقعات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ تو چلیں اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ایجنڈا ان 6 مختلف ادوار پر مشتمل ہے۔ ہم شروعات کریں گے اس کی قدیم جڑوں اور بقائے باہمی سے، پھر ایک خفیہ تدفین کی دریافت، اس کے بعد معجزات اور قرون وسطی کی ترقی، چوتھے نمبر پر خشک سالی، زوال اور پنرجنم، پھر تنازعات اور جدیدیت، اور آخر میں آج کے جدید زیارتی شہر پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، قدیم جڑیں اور بقائے باہمی۔ اب زیادہ تر لوگ نجف کو صرف اس کی شاندار اسلامی پہچان کی وجہ سے جانتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اس کی کہانی قبل از اسلام کے دور سے شروع ہوتی ہے، اور یہ نمبر دیکھیں، 1416 ایکڑ۔ یہ کوئی معمولی رقبہ نہیں ہے، یہ دراصل اس علاقے میں دریافت ہونے والے ایک انتہائی قدیم عیسائی قبرستان کی وسعت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ کی تاریخ پہلی صدی قبل مسیح تک پھیلی ہوئی ہے، جو کہ واقعی بہت حیران کن ہے۔ یہاں ملنے والے آثار قدیمہ ہمیں ایک بہت ہی مختلف اور کثیر الثقافتی معاشرے کی کہانی سناتے ہیں۔ قبروں پر کراس کے نشانات، ساسانی دور کے آثار، شیشے کی ایک زبردست انڈسٹری، اور یہاں تک کہ عبرانی تحریروں والے نوادرات۔ تاریخی طور پر اس علاقے کو بانکیا کہا جاتا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم نے بھی یہاں قیام کیا تھا۔ مطلب یہ جگہ صدیوں سے مذہبی آہنگی اور تنوع کا ایک جیتا جاگتا ثبوت رہی ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف، ایک خفیہ تدفین کی دریافت۔ یہاں سے کہانی ایک بالکل نیا موڑ لیتی ہے۔ ایک قدیم بستی سے نکل کر ہم تاریخ کے اس مقام پر آتے ہیں جہاں حقیقت اور داستانیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ علی بن ابی طالب کو کوفہ سے اونٹ پر لا کر صحرا میں انتہائی رازدارانہ طریقے سے دفن کیا گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ پھر تقریباً 1 صدی گزر جانے کے بعد خلیفہ ہارون الرشید شکار کھیل رہے تھے، اور ان کے شکار کیے گئے ایک ہرن نے اتفاقاً اسی گمنام قبر پر پناہ لی۔ بس پھر کیا تھا، 791 عیسوی میں وہاں ایک مزار تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا، اور یوں سمجھیں کہ آج کے نجف کا پہلا باقاعدہ پتھر رکھا گیا۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں تیسرے دور میں، معجزات اور قرون وسطی کی ترقی۔ 14ویں صدی تک آتے آتے نجف کا نقشہ ہی بدل گیا۔ یہ اب کوئی سنسان جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک مصروف ترین مرکز بن چکا تھا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں ایک ایسے خوشحال شہر کا ذکر کیا ہے جو نذرانوں اور لوگوں کی گہری عقیدت سے تیزی سے پھول رہا تھا۔ ابن بطوطہ نے خاص طور پر احیاء کی رات اور معجزاتی شفا یابی کا ذکر کیا ہے، اور ظاہر ہے ان معجزات کی خبروں نے دور دراز سے عقیدت مندوں اور بڑے بڑے امیر تاجروں کو اس شہر کی طرف کھینچ لیا۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ ہمارا چوتھا حصہ اسی بارے میں ہے، خشک سالی، زوال اور پنرجنم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، صحرا میں زندگی کی کوئی مستقل ضمانت نہیں ہوتی۔ 16ویں صدی کے شروع میں جہاں یہ شہر 3000 آباد گھروں پر مشتمل تھا، وہیں کچھ عرصے بعد ایک بھیانک ماحولیاتی بحران آ گیا۔ ہوا یہ کہ دریائے فرات نے اپنا رخ بدل لیا اور حلہ کی طرف بہنے لگا۔ پانی کی بوند بوند کو ترستے شہر کی زراعت تباہ ہو گئی، لوگ گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور آپ یقین کریں ایک وقت ایسا آیا کہ یہاں صرف 30 گھر آباد رہ گئے۔ سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، یہ ایک فینکس شہر ہے۔ 1604 میں جب سیاح پیڈرو ٹیکسیرا یہاں آیا تو اسے صرف کھنڈرات اور 500 کے قریب لوگ ملے۔ مگر پھر 1793 میں ایک عجیب موڑ آیا۔ عثمانی حکومت نے دلدلی قبائل کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سیاسی اور عسکری چال چلی اور نہریں ہندیہ تعمیر کی۔ ان کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن اس نے غیر ارادی طور پر نجف کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ 1803 تک فرات کا پانی شہر میں واپس آ گیا، زندگی لوٹ آئی، مقامی علمی قوت مضبوط ہوئی، اور 1811 میں شہر کی فصیل دوبارہ کھڑی کر دی گئی۔ یہ واقعی ایک کمال کی واپسی تھی۔ اگلے باب کی طرف چلتے ہیں، 5واں حصہ، تنازعات اور جدیدیت۔ اب جب شہر دوبارہ آباد ہو گیا تو 20ویں اور 21ویں صدی نے اس کے لیے نئے اور کڑے امتحانات کھڑے کر دیے۔ نجف نے کس تسلسل کے ساتھ سنگین تنازعات کا مقابلہ کیا ہے، یہ واقعی حیران کن ہے۔ 1918 میں برطانوی قبضے کے خلاف بغاوت ہوئی، جس کی سزا کے طور پر شہر کا پانی بند کر دیا گیا۔
پھر 20ویں صدی کے وسط میں نام نہاد ترقیاتی منصوبوں اور انتقامی کارروائیوں کے نام پر قدیم شہر کے کئی تاریخی محلوں پر بلڈوزر پھیر دیا گیا۔ اور کون بھول سکتا ہے 2003 اور 2004 کے ہنگامے، جب شہر امریکی محاصرے اور شدید لڑائیوں کی زد میں رہا، لیکن ان سب کے باوجود نجف کھڑا رہا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری اور چھٹے حصے پر، جدید زیارتی شہر۔ ان تمام مشکل ترین حالات، جنگوں اور دباؤ سے گزرنے کے بعد حالیہ دہائیوں میں ہم نے یہاں مذہبی سیاحت اور ترقی کا ایک ایسا طوفان دیکھا ہے جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 1.41 ملین، یعنی 14,10,000۔ 2024 میں اس شہر کی آبادی اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ وہ بستی جو 4 صدیوں پہلے صرف 500 لوگوں کے کھنڈرات پر مشتمل تھی، آج ایک گنجان، متحرک اور عظیم و شان شہر کا روپ دھار چکی ہے۔ آج اگر آپ اس شہر کی معیشت پر نظر ڈالیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ سب لاکھوں زائرین اور بڑے پیمانے پر ہونے والی سرمایہ کاری کا نتیجہ ہے۔ بین الاقوامی ہوائی اڈے سے ہر سال 30 لاکھ مسافر آ جا رہے ہیں، 15 نئے رہائشی کمپلیکسز کے لیے $7 ارب کے منصوبے، 1000 میگا واٹ کا سولر پاور پلانٹ اور کربلا تک جانے والی ایک بالکل نئی ہائی سپیڈ ریل کا منصوبہ۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ نجف کتنی تیزی سے جدیدیت کی طرف دوڑ رہا ہے اور اس کی معاشی قوت کتنی زبردست ہو چکی ہے۔ تو اس وضاحتی جائزے کے آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے، کیا گہرے عقیدے اور بدلتے ہوئے جغرافیے کی بنیاد پر کھڑے کسی شہر کو واقعی کبھی مٹایا جا سکتا ہے؟ ایک خشک سالی کا شکار، ریت میں دبی ہوئی بستی کس طرح بار بار راکھ سے اٹھ کر آج ایک عالمی زیارتگاہ اور میٹروپولس بن گئی؟ یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا مسحور کن اور پراسرار باب ہے جو ہمیں نہ صرف حیران کرتا ہے بلکہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسانی ارادے اور عقیدے کی طاقت کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟